السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہاٹ لائن اور میں ہوں فیصل رحمان۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں گفتگو کریں گے ہم ایک ایسی شخصیت سے جو پاکستان میں غالباً اگر ہم یہ کہیں کہ پاکستانی سیاست میں غالباً ایک ایسی شخصیت جن کا بہت زیادہ کردار رہا ہو، بہت عرصے سے 55 سال سے وہ سیاست میں ایکٹیو ہیں اور موجودہ دور میں پاکستان مسلم لیگ نواز سے ان کا تعلق ہے، چیئرمین ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کے۔ 1956 میں عملی طور پر قدم رکھا، پاکستان مسلم لیگ کا حصہ بنے، مختلف ادوار میں پاکستان مسلم لیگ کا جب دور رہا، بڑے اعلیٰ عہدوں پر فائز رہے اور اپنی خدمات انجام دیتے رہے۔ میں بات کر رہا ہوں یہاں پر راجہ محمد ظفر الحق صاحب کی۔ بہت بہت شکریہ راجہ صاحب، آپ کا پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا۔ راجہ صاحب، 55 سال اور ایک ہی جماعت کے ساتھ تعلق، نارملی ہم نے پاکستان میں دیکھا جی بہت زیادہ سوئچنگ ہوتی ہے، یہ اتنی لائلٹی کیسے؟ جو میں نے پارٹی جوائن کرنے کا فیصلہ کیا تو اس وقت میرے نزدیک سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ایسی پارٹی جوائن کی جائے جس کو بعد میں آدمی بدلے نہ۔ تو اس وقت سے لے کر یہ جو 55 سال گزرے ہیں اس میں پارٹی کے اوپر مختلف اپس اینڈ ڈاؤنز آئی ہیں، اونچ نیچ آئی ہے، لیکن میں نے جو ابتدا میں تہیہ کیا تھا کہ اس کے ساتھ ہی وفا کرنی ہے وہ میں نے کی، اور اس کی بیک گراؤنڈ بھی یہی تھی کہ پارٹی وہ جوائن کرنی چاہیے جس کی بیک گراؤنڈ ایسی ہو جس پر فخر کیا جا سکے۔ اب اگر مسلم لیگ کو دیکھیں تو حضرت قائد اعظم کا نام آتا ہے، حضرت علامہ اقبال کا نام آتا ہے، سردار عبدالرب نشتر کا نام آتا ہے۔ یہ سارے جو لوگ ہیں ان کو دیکھ کر پھر میں نے کہا کہ بیک گراؤنڈ کے لحاظ سے اس سے بہتر اور کوئی جماعت نہیں، پھر پاکستان کی خالق جماعت ہے۔ پھر آج دیکھیں کہ اس مسلم لیگ کو 104 سال سے زائد ہو گیا ہے، اور اس دوران اس پر بڑے مشکل وقت بھی آئے، اچھے وقت بھی آئے، گورنمنٹ میں بھی رہی، اپوزیشن میں بھی رہی۔ اور جب میں نے جوائن کیا تھا تو اس وقت یہ 1 یونٹ میں اپوزیشن میں تھی، اور سردار عبدالرب نشتر صاحب جو قائد اعظم صاحب کے دست راست تھے وہ لاہور میں جلسہ کرنا چاہتے تھے موچی دروازہ میں، اور ان کو اجازت نہیں دی جا رہی تھی۔ کی بات کریں یہ 56 کی بات کر رہا ہوں، جب میں نے جوائن کیا تھا۔ گریجویشن کے فوراً بعد آپ نے راجہ صاحب جوائن کر لیا؟ گریجویشن کر کے گورنمنٹ کالج لاہور سے پھر میں نے جوائن کی تھی۔ تو پھر جو جلسہ کیا تو اس میں انہوں نے یہ شعر پڑھا تھا، نیرنگی یہ سیاست دوران تو دیکھیے، منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے۔ اس وقت 1 یونٹ میں جو اے این پی اور پی این اے کے جو ڈاکٹر خان صاحب تھے وہ چیف منسٹر تھے، اور پھر اس کے بعد اس قسم کے لوگ آگے، قزل باز صاحب یا دوسرے لوگ، اسکندر مرزا، جن کا پاکستان موومنٹ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا بلکہ وہ مخالف تھے۔ تو یہ اپوزیشن میں رہتے ہوئے بھی ایک اپنا ایک اس کا مزہ ہے۔ اب میں بڑا عرصہ گورنمنٹ میں بھی رہا ہوں، لیکن ایک طویل عرصہ اپوزیشن میں بھی رہا ہوں، مجھے ان دونوں کا لطف آیا، اور اپوزیشن کا جو لطف ہے وہ اس قسم کا ہے جو آدمی انجوائے کرتا ہے۔ شاید اتنا عوام کا پریشر نہیں ہوتا حکومت پہ۔ نہیں، وہ بات نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ اگر میں بھٹو صاحب کے دور میں اپوزیشن میں ہم تھے، ساری مسلم لیگ پھر تھوڑی سی رہ گئی، میاں ممتاز دولتانہ جو سربراہ تھے وہ مسلم لیگ کی صدارت چھوڑ کر وہ انگلینڈ میں ہائی کمشنر ہو گئے، پھر کوئی پرسان حال نہ رہا، لیکن پھر بھی کچھ لوگ جو تھے، خواجہ صفدر صاحب مرحوم اور چودھری ظہور الہی اور باقی لوگ جو ہیں وہ قائم رہے، اور انہوں نے پھر اس جماعت کو بھی قائم رکھا، پھر ہم ان کے ساتھ رہے۔ پھر بڑے مشکل دور میں پھر پیر صاحب پگارو نے ان ساری مسلم لیگوں کو اکٹھا کیا، خان عبدالقیوم خان بھی آئے، پھر ملک قاسم جو کنونشن لیگ کے سیکرٹری جنرل تھے وہ بھی آئے، پھر کونسل لیگ کے جیسے یہ خواجہ صفدر صاحب تھے وہ موجود تھے۔ تو ان سب نے مل کر یہ پھر ایک متحدہ مسلم لیگ جو یہ رکھی، اور پھر اس کے اوپر پیر صاحب پگارا نے اپنا دست شفقت رکھا، اور پھر بھٹو صاحب کی اس حکومت کا مقابلہ بھی کیا۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ اب جب آپ موجودہ حالات میں دیکھتے ہیں، آپ کی پاکستان پی ایم ایل این ہے، پی ایم ایل کیو یا پی ایم ایل اس کو بھی کہا جائے، پھر فنکشنل لیگ پگارو صاحب کی ہے، پھر اب اے پی ایم ایل بن گئی ہے،
پھر اس کے بعد ایک شیخ رشید صاحب نے بنا لیا, ایک وہاں سے بنا لیا, پھر پی ایم ایل ہم نے دیکھا ضیاء صاحب کی بھی بن گئی. اسی طریقے سے بہت ساری اب جماعتیں بن گئی, بہت ساری دھڑوں میں تقسیم ہوگی, بڑی جماعتیں اس میں 2 ہی رہ گئی آپ کی اور کیو لیگ. لیکن اگر دیکھا جائے تو آپ کو افسوس نہیں ہوتا کہ یہ سب الگ ہو گئے؟ کوئی چانس ہے کہ دوبارہ سے متحد ہوں؟ کیونکہ نظریہ تو بیسیکلی دیکھا جائے تو ایک ہی ہے. ویسے نظریہ اگر کوئی فالو کرے تو پھر تو ایک ہی ہے, لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ پاکستان بننے سے پہلے بھی اور پاکستان بننے کے بعد بھی مسلم لیگ دڑوں میں بٹتی رہی ہے. کوئی وقت ایسا تھا جو کہ جناح لیگ اور شفیع لیگ, یعنی پنجاب میں سے سر شفیع انہوں نے اپنا ایک دڑا بنا لیا, اور قائد صاحب کی جو ساتھ چلنے والے لوگ تھے وہ جناح لیگ کے ساتھ تھے. پھر یہ سوال پوچھا گیا حضرت علامہ اقبال سے کہ آپ پنجاب سے ہیں تو آپ سر شفیع کے ساتھ کیوں نہیں ہوتے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں, میں جناح صاحب کی قیادت کو قبول کرتا ہوں. اور پھر جناح صاحب کو آل انڈیا مسلم لیگ کا صدر بنا دیا گیا, الیکٹ کیا گیا. تو پھر یہ جو فیکشنز تھے چھوٹے موٹے یہ ہوتے رہتے ہیں, یہ ختم ہو گئے. تو اس لحاظ سے یہ سلسلہ کافی عرصے سے جاری ہے. لیکن یہ ریڈیلی کیوں آرمی اگر آتی ہے تو بھی مسلم لیگ کے اوپر ہاتھ رکھتی ہے؟ اگر وہ کوئی ایک حصہ بنا لیتے ہیں, جنرل پرویز مشرف نے بھی اس کے ٹکڑے کیے, اور اس سے پہلے ایوب خان صاحب کے دور میں بھی 2 حصے ہو گئے, کونسل لیگ اور کنونشن لیگ. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس جماعت کی جو ہسٹری ہے, اس کی جو تقدس ہے, اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی جاتی ہے. لیکن سر اس سے فائدہ تو اٹھا لیتے ہیں, لیکن لانگ ٹرم اس کو تباہ اور نقصان نہیں کیا جاتا. نقصان کیا جاتا ہے. مشرف صاحب نے جو کیا اس جماعت کے ساتھ ٹیکنیکلی دیکھا جائے, جو کیو لیگ بنا دی اور سارا کچھ کر دیا, کہ آپ کی اگر وہ نہ ہوتا وہ دور, تو آج پاکستان مسلم لیگ میرے خیال میں 2/3 میجورٹی میں آپ بیٹھے ہوتے ہیں. 2/3 میں میجورٹی میں تھی 99 میں. اس کو ساری حکومت کو ختم کیا گیا, صوبائی اسمبلیوں کو, قومی اسمبلی, سب سینٹ وغیرہ سب کچھ ختم کر کے انہوں نے ایک سلسلہ کیا, اور اس میں پھر مجھے اپروچ کیا, اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ آپ کے ذریعے سے ہم یہ سارا سلسلہ کرنا چاہتے ہیں, آپ کو کوئی دقت نہیں ہوگی اس میں میجارٹی حاصل کرنے میں قومی اسمبلی میں. جسے آپ کہیں گے وہ اسمبلی میں آئے گا, جسے آپ کہیں گے نہ آئے وہ نہیں آئے گا. تو میں نے کہا اچھا آپ الیکشن فیئر کروانے چلے. بہرحال میں نے معذرت کی. یہ آپ کو اپروچ کیا گیا تھا؟ مجھے اپروچ کیا گیا تھا, اور یہ میں نے واپس آ کر کسی کو اتنا نہ اخبار میں بیان دیا نہ کچھ کیا. لیکن جب انہوں نے راز صاحب اگر آپ ہاں کر دیتے تو غالباً پچھلے دور کے وزیر اعظم آپ ہوتے, تو پھر کیا ہوگا؟ میں کہتا ہوں وزیر اعظم آپ نے پھر وہ قربانی دی نا, پھر اس جماعت میں آپ شامل نہیں ہوئے, اصولوں کے اوپر سودا بازی نہیں کیا. میں سمجھتا ہوں کہ مجھے کوئی محسوس ہی نہیں ہوا کہ یہ کوئی بڑی قربانی ہے. میں جب میاں صاحب کو ملنے کے لیے جدہ گیا تو میاں نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب دونوں بیٹھے تھے. انہوں نے مجھ سے پوچھا کیا یہ درست ہے راج صاحب کہ آپ کو پرائم منسٹرشپ آفر ہوئی اور آپ نے نہ کر دی؟ تو میں نے کہا میں نے اس کو کوئی ایسی بڑی چیز سمجھا ہی نہیں کہ میں واپس آ کر یہ اس کا چرچا کرتا پھروں اور میں پریس کانفرنس کروں اور جشن انکار وزارت عظمیٰ مناؤں. میں نے کہا یہ میں نے اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں سمجھی. میں نے اس چیز کو انجوائے کیا کہ پرائم منسٹر تو بنتے رہتے ہیں, لیکن اس کے لیے انکار کرنا کسی بیسس کے اوپر یہ بڑا اعزاز ہے. ٹھیک, ویسے یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں جی. بریک کے بعد واپس آتے ہیں, موجودہ پھر سیاسی صورتحال پر بات کریں گے. ہمارے آج کے مہمان ہمارے ساتھ موجود راجہ ظفر الحق. اسٹے ود اس. ویلکم بیک جی. پروگرام ہاٹ لائن میں ایک بار پھر خوش آمدید. راج صاحب بات ہو رہی تھی محترمہ کے حوالے سے کہ محترمہ کی 2007 دسمبر 27 تاریخ کو ان کی شہادت ہو جاتی ہے, اور اب سے پہلے سلسلے بہت حد تک مجھے یاد ہے سیٹل ڈاؤن ہو گئے تھے. چارٹر ڈیموکریسی کی بات ہو رہی تھی, دونوں جماعتوں کا آپس میں کافی زیادہ چیزوں کے اوپر ایک مشترکہ ایک اصلاح عمل بھی نظر آ رہا تھا. پھر محترمہ نہیں رہی. اگر لیٹ سپوز آئیڈیلی اسپیکنگ محترمہ کی شہادت نہ ہوتی تو آج کیا پولیٹیکل سچویشن مختلف ہوتی؟ جو پاکستان جن مسائل میں اس وقت گھرا ہوا ہے, کیا پاکستان میں نہ ہوتا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ محترمہ اگر موجود ہوتی تو یہ کرپشن اس قدر نہ ہوتی. ٹھیک ہے, آدمی بالکل تو اس کو رفع نہیں کر سکتا, لیکن ان کی موجودگی میں یہ جو کچھ بازار گرم ہے وہ نہ ہوتا. سر یہ جو پاکستان پیپلز پارٹی میں اب افراد نظر آ رہے ہیں, کیا یہ لائم لائٹ میں ہوتے؟ یہ شخصیات جو اس وقت کرتی دھرتی جو پیپلز پارٹی کو کنٹرول کیے بیٹھے. میرا اپنا خیال ہے کہ وہ ٹیم اور ہوتی, وہ ٹیم مختلف ہوتی, اور ان کو احساس تھا اپنے امیج کا, ان کو احساس تھا اپنے سابقہ ایکسپیرینس کا, ان کو احساس تھا اس کمٹمنٹ کا جو میاں صاحب کے ساتھ کی ہوئی تھی, جو قوم کے ساتھ کی ہوئی تھی. وہ ماحول اور تھا. اس کے بعد تو پھر یہ بالکل فری فار آل ہو گیا ہوا ہے. اچھا, اب
طالبان قبول کرتے ہیں جناب افغانستان کی سچویشن، افغانستانی طالبان اور جی ہم نے جی بے نظیر صاحبہ کے اوپر کیا، ٹھیک ایک یہ چیپٹر، کیونکہ آج اگر ہم ماضی میں جائیں تو لیاقت علی خان کا بھی قصہ آج تک چیپٹر کلوزڈ ہے، ضیاء الحق صاحب آپ بہتر سمجھتے ہیں، وہ بھی چیپٹر آج تک ہمیں نہیں سمجھ آیا. ہاں قیاس سرائیاں ضرور ہیں، اسی طرح محترمہ کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے. ویسے افغانستان سچویشن تھوڑا سا ریجنل پہ آ جائیں. افغان سچویشن 2001 کے بعد سے آج تک ان 10 سالوں میں اور اس کا جو افیکٹ پاکستان پہ آیا ہے وہ تو ایک تصور سے باہر ہے، جو اس میں اب ڈیٹیل میں ہم نہیں جائیں گے، آپ جانتے ہیں. ایک تو بتائیے کہ سر اب کیا ہوگا جبکہ امریکہ نے یہ اعلان کیا کہ کچھ فورسز وہ واپس لے جائیں گے، کچھ کو وہ افغانستان میں رکھیں گے، ریجن پر کیا اس کے اثرات ہوں گے؟ میں یہ کہتا ہوں جی کہ افغانستان کے اندر جو امریکن پالیسی ہے وہ بذات خود ایک پرابلم بنتی جا رہی ہے. انہوں نے اپنے طور پر تو یہ فیصلہ کیا کہ وہ طالبان کے ساتھ مذاکرات کرنے کو تیار ہیں، لیکن پاکستان کو اس بات کی اجازت نہیں دی کہ وہ طالبان کے ساتھ، خواہ وہ پاکستان کے اندر ہیں یا افغانستان کے ہیں، ان کے ساتھ کوئی رابطہ یا کوئی. اب مڈل ایسٹ میں ان کی ٹاکس ہوئی، جرمنی میں ٹاکس ہوئی، ہمیں آؤٹ رکھا گیا. بالکل ہوئی، وہ اس حق میں نہیں تھے. یہ تو ایک دو رخی سی پالیسی ہے. یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا حصہ ہے سر؟ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا حصہ نہیں ہے، وہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ پاکستان کا رول ایسا ہو جو افغانستان کے اوپر اثر انداز ہو سکے آئندہ بھی. وہ انڈیا کو تو قبول کرتے. تو اس کا مطلب ہے راز صاحب کہ افغانستان میں وہ لارجر انٹرسٹ آف انڈیا کو ایک پریفر کرتے ہیں پاکستان کی نسبت؟ پاکستان کے مقابلے میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انڈیا کو بلڈ کیا جا سکتا ہے چائنا کے مقابلے میں اس ریجن میں. ٹھیک ہے. انڈیا کو جو ہے وہ اس علاقے کی تھانے داری دی جا سکتی ہے، سپریمیسی وہ قبول کرائی جا سکتی ہے چائنا کے مقابلے میں اور اس سارے خطے کے مقابلے میں. انڈیا اس بات کو انجوائے بھی کر رہا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ انڈیا کے اندر وہ کیپیسٹی نہیں ہے جو وہ ایزیوم کر سکے وہ لیڈرشپ جو انڈیا کو اپرچونٹی ہو سکتی تھی. لیکن ایک اور جو خوفناک بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ مسلسل آ رہا ہے اخبارات میں، امریکہ کے اندر بھی، پاکستان کے اندر بھی، اور یہ حقائق بھی ہیں کہ امریکن جو ملٹری لیڈرشپ ہے افغانستان کے اندر، انہوں نے طالبان کے ساتھ مذاکرات کر کے ان کو پیسے دے کر، ڈالرز دے کر، وہ ان سے راداری لیتے ہیں، اپنے سامان وہاں پہنچانے کی جہاں پہنچانا ہوتا ہے، اس کے بغیر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے ان کے لیے. تو اس کے اثرات جو ہیں پاکستان پر اس طرح پڑ رہے ہیں کہ کل بھی جو لوگ یہاں اسلام آباد کے اندر پکڑے گئے، جو القدس کے بارے میں جو ریلیز نکل رہی تھی، ان کے اوپر حملہ آور ہونا تھا، انہوں نے ان سے بھی ڈالر نکل رہے ہیں. اور جو پیسہ ان کے پاس آ رہا ہے وہ ڈالر کہاں سے آ رہے ہیں؟ وہ وہی ڈالر ہیں جو امریکن آرمی وہ دے رہی ہے ان کو اپنے بچاؤ کے لیے ایک ارینجمنٹ کے تحت. اور یہ باتیں اب عام ہیں، کسی میگزین کو اٹھا کر دیکھ لیں، کسی اخبار کو اٹھا کر دیکھ لیں، یہ امریکہ میں بھی چھپتا ہے، یہاں بھی چھپتا ہے. یہ ایک بڑا خطرناک عنصر ہے. یعنی پاکستان میں جو وہ کارروائیاں کر رہے ہیں اس کے لیے بھی ان کو فنڈ دیا جا رہا ہے، فنڈ مل جاتے ہیں. شاید وہ ان کو اس لیے تو نہ دیتے ہوں کہ پاکستان اس کی یہ جو پھر تاثر ہے کہ ٹی ٹی پی جو تحریک طالبان پاکستان ہے اس کو امریکن سی آئی اے نے ہی کریٹ کیا، یا سمجھتے ہیں صحیح بات؟ میں اس حد تک تو جانے کو تیار نہیں ہوں، لیکن یہ سہولت ان کے پاس ہے. ابھی پرسوں آئے ہوئے تھے ہمارے پاس امریکن سینیٹرز 4، تو ان کے ساتھ جو بات ہوئی تو ان کو بھی انہوں نے کہا کہ جی آئی ڈی جو ہے یہ امپرووائزڈ ایکسپلوسو ڈیوائس، یہ جو ہے یہ بہت اس سے امریکہ کی فورسز کو نقصان ہو رہا ہے. تو ہم میں سے ایک صاحب جو ان معاملات کو جانتے تھے انہوں نے کہا کہ جی یہ ٹیکنالوجی سی آئی اے نے ہی افغانستان میں روسیوں کے خلاف افغانیوں کو سکھائی تھی. ایک دوسرے یہ ہے کہ اس میں یوریا جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے، اور وہ کنٹینرز جو آتے ہیں کراچی سے وہاں چلے جاتے ہیں، ان کو پاکستان کو دیکھنے کی، پروب کرنے کی اجازت کیا جا رہا ہے، اجازت نہیں ہے. اور وہاں جا کر وہ کن ہاتھوں میں جاتے ہیں، کہاں استعمال ہوتے ہیں، افغانستان میں بھی ہوتے ہیں، پھر یہاں بھی ہوتے ہیں. یہ بلاسٹنگ جو بم بلاسٹ وغیرہ یہاں ہوتے ہیں، مساجد کے اندر ہوتے ہیں، اس کا مٹیریل کہیں نہ کہیں تو بن رہا ہے، کہیں نہ کہیں بن رہا ہے. تو ہم میں سے بعض حضرات نے ان کو کہا کہ اس طرف بھی توجہ دو، اگر آپ وریڈ ہیں تو پھر اس کو روکنے کے لیے بھی آپ ہی کے سورسز جو ہیں ٹریفک ہوئی. اچھا افغانستان تو سچویشن گمبھیر ہے، امریکہ نکلتا ہے، پھر پاکستان کا کیا کردار ہوتا ہے، اس میں انڈیا کا کیا کردار ہوتا ہے، پھر وہاں پر افغانستان میں کس قسم کی حکومت ہوتی ہے، بھی بڑی چیزیں میٹر کرتی ہیں.
ہمارے ذہن میں ایک چیز ہے کہ جی طالبان جو ہے نا جی ابھی تک ہم نے کہا جی پرو پاکستان طالبان اور اینٹی پاکستان، یہ کوئی فینومنا ہے جی پرو اور اینٹی؟ حقانی گروپ کا کہا جاتا ہے کہ جی پاکستان کو بڑا سپورٹ کرتا ہے، ان کو لک آفٹر کرتا ہے، جو کہ پرو پاکستان طالبان ہے، ایسی بات ہے یا محض یہ تھوڑا سا اس کو کلیئر کریں؟ بات یہ ہے جی کہ طالبان جو ہیں وہ سپلنٹر گروپس میں تقسیم ہو گئے ہیں، کوئی ایک وہ مونولیتھ رہا نہیں ہے، اور جو پہلے افغانستان کے اندر تھے جو یہ اس قسم کی کارروائیاں کر رہے ہیں، یہ تو وہ طالبان ہی نہیں ہیں جو افغانستان کے اندر حکومت جنہوں نے کچھ تھوڑا عرصہ کی ہے، یہ وہ لوگ نہیں ہیں، ان کا مزاج، ان کے اہداف، ان کا سلسلہ اور تھا، اس سلسلے کو کرش کیا گیا، اور ایسے لوگ سامنے آ گئے ہیں جن کا کوئی وہ نہ کوئی کریڈ ہے، نہ کوئی آبجیکٹیوز ہیں، نہ کچھ ہے، وہ تو اور مارا ماری کی طرف ہی جا رہے، اور خدا معلوم یہ کب رکے گی، اور آیا جو وقت زیادہ ملے گا تو یہ زیادہ بڑھیں گے۔ کتنے لوگ 5,000 سے زائد فوجی اور کوئی 35-40 ہزار سیولینز پاکستان کے اندر، اس کے باوجود کہا جا رہا ہے کہ ڈو مور، اور پھر ایک آدمی پریشان ہو جاتا ہے کہ جن لوگوں کے خلاف آپ ڈو مور کرتے ہیں ان کے ساتھ آپ کا اپنا سلوک کیا ہے، آپ ان کو کس طریقے سے ہینڈل کر رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ ایک بڑی کمپلیکس سچویشن ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں 1000 کوشش کر لے یونائٹڈ اسٹیٹس، 1,00,000 کوشش کر لے انڈیا، افغانستان اور پاکستان جو ہیں وہ اس خطے کے مستقل ممالک ہیں، اور کسی صورت میں بھی یہ ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتے۔ تو کل کو جب امریکہ جاتا ہے تو یہ حالات جو آج پاکستان اور افغانستان میں ہم ایک تھوڑا سا دیکھ سکتے ہیں کہ تھوڑی سی ڈفرینسز ہیں، تھوڑی سی تلخی تو میں نہیں کہوں گا، تلخی شاید کہنا بھی چاہیے، اب تو جو حالات کس طرح کے بیانات دیتے ہیں حامد کرزائی، یہ سلسلے بہتر ہو جائیں گے پرووائڈڈ ایک ایسی گورنمنٹ ہو جو عوام کی منتخب گورنمنٹ ہو، حالات میں بہتر ہو سمجھتا جائیں ہوں گے۔ جی کہ کوئی بھی گورنمنٹ ہوئی نا، پاکستان کے ساتھ تعلقات رکھنا ان کی مجبوری ہوگی، ٹھیک ہے، اور پاکستان کو بھی ان کے ساتھ پاکستان کو بھی افغانستان کے ساتھ تعلقات قائم رکھنا مجبوری ہے، ہمسائے ہونے کی حیثیت سے، ان کی ٹرانزٹ ٹریڈ کی وجہ سے، ان کے بیرونی دنیا کے ساتھ لنکس کی وجہ سے، ایک ساری ہسٹری کی وجہ سے یہ ضروری ہوگا ان کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی، اس لیے یہ زیادہ دیر یہ نہیں چل سکتا۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے، اب انڈیا کی طرف تھوڑا سے آ جائیں، انڈیا نے کچھ لچک دکھائی پچھلے کچھ عرصے میں، غالباً امریکہ پریشر کی وجہ سے یا جو بھی وجہ تھی، پاکستان سے مذاکرات کی بات کی، سیکٹری لیول تعلقات کی بات کی، آپس میں ٹاکس کی بات کی، پھر ہماری وزیر خارجہ بھی بھارت کے دورے پر گئی اور کافی زیادہ جو بات ہو رہی تھی کہ شاید اس سے تھوڑا سا کمپیریٹلی بہتر ریزلٹس کی حکومت نے ایک ہمیں اوپنلی بتایا کہ جتنا بہتر ہوا ہے جی جو بھی ہوا ہے۔ اب بھارت اور پاکستان کے تعلقات، ایک طرف اس کا بھارت کا بڑا آپ کہتے ہیں جی اس کو میجر ایک رول دیا جائے گا امریکہ کی جانب سے خطے میں، پاکستان ابھی تک اپنا ایک اپنی لیجٹمیسی رکھتا ہے کہ جناب ہمیں بھی ایکسیپٹ کیا جائے، دونوں کا کلیش، اور ان کے کلیش کی وجہ سے پورا کا پورا آپ دیکھیں کہ ریجن ڈسٹربڈ ہوتا ہے۔ اگر سافما کی بات کرتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں جناب کہ ان دونوں کے مسائل کی وجہ سے ریجن پر پاکستان بھارت کے تعلقات جو اس وقت موجودہ دور میں اور آنے والے وقتوں میں کنسیڈرنگ دی اوور آل سینیریو کیسا دیکھ رہے ہیں آپ؟ اصل میں شروع سے پاکستان بننے کا تو سر بلدیاتی نظام ٹھیک تھا نا مشرف صاحب کا؟ نہیں، بلدیاتی نظام جو تھا اس نے گراس روٹ لیول پر وہ گراس روٹ پر نہیں تھا، یہ گراس روٹ پر لوکل باڈیز کا سلسلہ تو انگریزوں کے زمانے سے ہے۔ وہ ڈسٹرکٹ بورڈ پہلے ہوتا تھا، اس کو نام ڈسٹرکٹ کونسل ایوب خان کے زمانے میں رکھ دیا گیا، ڈویژنل کونسل تھی، ڈسٹرکٹ کونسل تھی، یونین کونسل تھی، ابھی تک چل رہی ہیں، ان کے نام سے بدلے گئے، اور انہوں نے ایک خاص کام کیا کہ ڈیولیوشن مرکز سے صوبوں کو نہیں ہوئی، لیکن صوبوں سے یہ ڈسٹرکٹ کو ہوئی، اور وہاں پر ایک آدمی ضلع کا ناظم بنا دیا گیا جس کے پاس کوئی کیبنٹ نہیں ہے، کوئی ٹیم نہیں ہے، ایک اکیلا آدمی 15 محکموں کو وہ کیسے ہیڈ کر رہا ہے۔ اس پہ کرپشن بھی اضافہ ہوا، وہ ون مین شو تھا، وہ پاور کی بھی وہی ون مین شو تھا کہ کسی اپوزیشن کو ہلنے نہ دو، پولیس اس کے ماتحت ہے، ریونیو اس کے ماتحت ہے، ہیلتھ اس کے ماتحت ہے، ایجوکیشن اس کے ماتحت ہے، ٹیچروں کو وہ استعمال کرتا ہے۔ تو اس لیے یہ تو ایک ایسا نظام تھا جس کو کوئی جنرل پرویز مشرف جیسا آدمی کنسیو کر سکتا تھا، ورنہ دوسرا کوئی آدمی اس کو تصور بھی نہیں۔ آج ایم کیو جو اتنا سپورٹ کرتی ہے اس نظام کو، کیا وجہ اس کی؟ اس کی وجہ سے انہوں نے اس کا فائدہ اٹھایا، تو کراچی ان کے حوالے کر دیا گیا، کسی اور کو اس میں داخلے کی اجازت ہی نہیں۔ تو این پی جو بات کرتی ہے وہ جائز کرتی ہے پھر آپ کے خیال میں؟ بعض چیزوں پر یہ نہیں کہا جا سکتا نا کہ اے این پی ساری باتیں غلط کرتی ہے، جو صحیح بات کرتی ہے وہ صحیح ہے، اور وہاں ٹرف کی جنگ ہے نا، آپ دیکھتے ہیں یہ لاشیں گر رہی ہیں، ایک ہفتے میں 100 آدمی مار دیے گئے، پچھلے ایک ہفتے میں 100 آدمی مار دیے گئے، لیکن صلح کس بات پر ہوتی ہے؟ 2 آپ کے وزیر لے لیں، 2 ہمارے لے لیں،
یہ آپ کوئی سوچے کوئی راز صاحب یہ تو ایک ایسی چیز ہے جو بالکل جس کے اوپر کوئی بھی بندہ یہ ان کی تعریف نہیں کرے گا بلکہ ان کو اچھے لفظوں میں یاد نہیں کیا جائے گا اس سلسلے کے اوپر, اور ایم کیو ایم کو بھی شاید اس چیز کا اندازہ اور پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی, کیونکہ کبھی رائیولز ہوتے ہیں, کبھی سپورٹ میں, کبھی کچھ سلسلے ایسے چل رہے ہیں. سر موجودہ کرنٹ صورتحال میں جو پاکستان کی سچویشن ہے, 5-7 موٹی موٹی چیزیں بات کروں گا. فلائٹ آف کیپٹل آپ کے سامنے, برین ڈرین جو ابھی میں آپ سے بات کر رہا تھا وہ بھی آپ کے سامنے ہے, فورن انویسٹمنٹ نہ ہونے کے برابر, ہمارے بجلی ہمارے پاس ہے نہیں, گیس کی لوڈ شیڈنگز یہاں پر ہو رہی ہیں, عام بندے کو ڈائریکٹلی مہنگائی بے روزگاری نے دبوچا ہوا ہے. ہماری آبادی, کوئی سیاستدان کہتا ہے جی 16 کروڑ کی آبادی, کوئی 18 کی کہتا ہے, ہمیں تو یہ نہیں پتا کہ 2 کروڑ پلس مائنس کا کیا سلسلہ ہے. یوتھ کی ایک بہت بڑی تعداد 65% کے قریب جن کو کوئی فیوچر نظر نہیں آتا. لیٹس بی ویری آنیسٹ سر, یونیورسٹیز اگر ہے تو ایکسپینسو ہے, اگر نہیں ہے تو کوالٹی ایجوکیشن سرکار کیسی دے رہی ہے, اور فیوچر میں کیا امپلائمنٹ کے حساب ہوں گے نو بڈی نوز. انسیکیور فیوچر کا افغانستان سے کیا سچویشن بنی ہوئی ہے, آپ کی انڈیا کے ساتھ سے بارڈر پہ کیا سچویشن بنی ہوئی ہے, انٹرنل آپ کے کس قسم کے مسائل ہیں, لا اینڈ آرڈر کہاں جا رہا ہے, انصاف کے تقاضوں پہ لوگ رو رہے ہیں, خودکشیاں کر رہے ہیں. کل آپ دیکھیں کچھ ابھی شہباز سلمان تاثیر صاحب کے بیٹے شہباز تاثیر کا واہ ہو جاتا ہے. یہ سارے ملٹیپل فیکٹرز ہیں, کوئی سچویشن نہیں. آج کی خبر میں جناب پتہ چلتا ہے کہ جناب یہ کوہاٹ سے کرنل صاحب کو اغوا کیا جاتا ہے اور مار دیا جاتا ہے صبح ان کو. یہ سر ساری کی ساری سچویشن ہے ہمارے ملک کی. اور حالات یہ ہیں کہ سر میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں گا جس پہ بڑا جمعۃ الوداع کے روزے کے اوپر جمعۃ الوداع پڑھتے ہوئے جانے والے اسلام آباد میں جو افراد تھے ان کی گاڑی کو اس لیے روک دیا, پوری کی پوری ٹریفک کو جام کر دیا گیا. وزیر اعظم صاحب کے موٹر کیئر نے گزرنا تھا, وہ گزرے اور سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں کا جمعہ رہ گیا. یہ اب وہ چیزیں جو فرسٹریشن پیدا کر رہی ہیں. سر ہم جا کدھر رہے ہیں؟ بات یہ ہے جی کہ 2 چیزیں ہیں, ایک تو حکومت کی نااہلی ہے اور دوسرا ان کی بے حسی ہے. ان کو احساس بھی نہیں ہے اور ان کے اندر کیپیسٹی بھی نہیں ہے ان حالات کو ٹھیک کرنے کی. اس لیے اگر میاں صاحب نے یہ کہا کہ فریش الیکشنز ہونے چاہیے تو اسی چیز کے, ان چیزوں کے حل کے لیے, ان بیماریوں کو روکنے کے لیے, ان کو آگے نہ بڑھنے دینے کے لیے ہے. سر بیماری اور کتنی بڑھے گی؟ سر اب دیکھیں نا اتنا عرصہ بیماری فریش الیکشنز تک کی تو بات چلتے آج ہم بیٹھے ہوئے اس پر اندازہ نہیں کر سکتے کہ اگر یہ لوگ زیادہ دیر, کچھ دیر بھی زیادہ رہتے ہیں تو خدا خیر کرے پاکستان کا کیا حشر ہوگا. اس میں کوئی شک نہیں ہے. بڑی تیزی سے برائی کی طرف جا رہے ہیں, بڑی تیزی سے ایک گہری کھائی کی طرف جا رہے ہیں. اس سے روکنے کے لیے تدابیر کرنی چاہیے, اور اس کے علاوہ اگر کوئی اور طریقہ اختیار کیا جائے, وہ کہیں گے جی ہمیں حکومت نہیں کرنے دی گئی ہے, وہ شہید کے طور پر. سر اور طریقہ کیا؟ سر اور طریقہ پاکستان کی تاریخ تو بولتی ہے فوج آ جائے. جنرل کیانی کے کوئی موڈ نظر نہیں آتا, 3 سال کو نہیں, وہ ہم کہتے بھی نہیں ہیں, وہ آپ بھی نہیں کہتے, کوئی بھی نہیں کہتا. آپ کہتے ہیں جمہوریت ڈیریل نہ ہو جائے. اب وہ جمہوریت کیسی جمہوریت ہے جس کو ڈیریل کے بچانے میں پورے پاکستان کو رگڑ کے رکھ دیا؟ سر میں یہ کہتا ہوں سر ایک طرف پاکستان کا سروائیول اور ایک طرف جمہوریت کی ڈیریل نہ ہونا, ہم یہی کس کو سر آپ بالکل درست کہتے ہیں. ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ اس حکومت کی جو کارکردگی ہے اس نے نہ صرف جمہوریت کو بدنام کیا ہے بلکہ خود پاکستان کا بیڑا غرق کرنے چلی ہے. اس کا علاج یہی ہے کہ فریش الیکشن ہو, فریش مینڈیٹ ہو اور لوگ آئیں, ان کو ٹرائی کیا جائے. سر فریش الیکشنز ہو تو کیا الیکشنز کا رزلٹ ڈفرنٹ ہوگا؟ ہم نے کشمیر میں دیکھا کیا ہوا, ہم نے دیکھا گلگت بلتستان میں کیا ہوا, کیا وہ ریفلیکشن نہیں ہے؟ ان لوگوں کے ہوتے ہوئے فیئر الیکشن ہو بھی نہیں سکتا. تو سر جب ان کی گورنمنٹ انٹرم بنے گی تو پھر آپ کے خیال میں وہ رزلٹ انٹرم گورنمنٹ بنانی چاہیے ایسی جو بنانی تو سر چاہیے, لیکن کیا بنے گی؟ بن سکتی ہے جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہو, جو سب کو قبول ہو. الیکشن کمیشن جو ہو وہ سب کو قبول ہو اور وہ مضبوط ہونا چاہیے. اس طرح کا الیکشن کمیشن نہیں ہونا چاہیے جو آزاد کشمیر میں بھی تھا اور جو پاکستان میں بھی تھا. وہ تو بالکل عجیب ثابت ہوا ہے. آزاد کشمیر کے چیف الیکشن کمشنر کے 3 ووٹ بنے ہوئے تھے اور ان کے 2 جگہوں پر ووٹ ڈالے گئے, وہ کہتے ہیں میں کسی جگہ بھی نہیں گیا. تو سر بہت سے اور جگہوں پہ بھی یہی حالات ہیں. سب ایک چیز اور جو آج کل جس کے اوپر سب سے زیادہ امید نظر آتی ہے, ایک دور میں ہم فوج کی طرف دیکھتے تھے امید, لیکن فوج کے اور مسئلے مسائل بہت زیادہ ہیں اور اس دفعہ فوج نے اپنا کردار بھی بہت زیادہ پازیٹو رکھا, سیاست سے اپنے آپ کو آؤٹ رکھا. سپریم کورٹ, کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جوڈیشل کو بھی ہو سکتا ہے. اب ایک فیصلہ دیا جاتا ہے, 2-3 کیسز ہیں, سی ایل کے اوپر بات کر لیں یا 2-3 کیسز نہیں, 2-3 بڑے کیسز ہیں جو لائن لائٹ میں, 12 کیسز, بڑے کیسز بھی بہت ہیں, بہت سے کیسز ابھی اور بھی سامنے کہتے ہیں آنے والے ہیں. یہ حج اسکینڈل کے نام لیا تھا, کبھی ان کبھی آؤٹ, کبھی ان کا تبادلے, کبھی کچھ آپ کے سامنے جو ان کی پاور کہ جی ہم تو اپنے اختیار استعمال کریں. یہ تو وہی سر بات ہے کہ ڈرافٹ میں ایک لیول تک آپ آگے پیچھے گوٹی کو کرتے رہیں اور وہ پیچھے جائیں گے تو آپ مجبوری ایک ہو جائے گی, ٹائم
ڈیلنگ ٹیکٹکس اس کو کہا جاتا ہے، لیکن اس میں بھی چیک میٹ کر کے اس کو فارغ کر دیا جاتا ہے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت جب سپریم کورٹ ایک فیصلہ دیتا ہے تو فیصلے پر عمل نہیں ہوتا، بہت سی ایسی باتیں، مطلب اس کو کہتے ہیں یہ تو ان کے دائرہ اختیار میں نہیں ہے تو ہمارے دائرہ اختیار میں ہے، اور ایک ٹسل چل رہی ہے جو کہ بڑی آبویس ہے. اس کا فیوچر ڈیزاسٹرس ہے یا پھر یہ اسی طرح ہی چلتا رہے گا کچھ عرصہ اور؟ میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ جو آئین ہے نا وہ اس کو سپریم سمجھنا چاہیے، اور سپریم کورٹ کے اختیارات آئین کے تحت ہیں، اور آئین نے سپریم کورٹ کو یہ اختیار دیا ہے کہ قانون اور آئین کی انٹرپریٹیشن وہی ہوگی جو سپریم کورٹ کہے گی، اور اس کے جو فیصلے ہیں، کوئی بھی فیصلہ ہو، 189 آف دا سپریم کورٹ، آرٹیکل 189 وہ پابند کرتا ہے تمام عدالتوں کو، تمام ٹرائبیونلز کو کہ وہ اس پر عمل درآمد کریں، اس کو ایکسپٹ کریں. اگلا آرٹیکل ہے 190. آرٹیکل 190 آف دی کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ جو فیصلہ سپریم کورٹ کرے اس کو تسلیم کرنا ہر ادارے کا فرض ہے. اس میں فوج بھی ہے، اس میں انتظامیہ بھی ہے، اس میں انڈیویجولز بھی ہیں، خواہ کوئی بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے، صدر ہے، وزیر اعظم ہے، کوئی اس سے باہر نہیں ہے. ان سب کو تسلیم کرنا چاہیے اور اس پر عمل درآمد کرنا چاہیے. اگر یہ نہیں کیا جاتا تو یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ نہیں ہے، یہ وائلیشن آف دی کانسٹیٹیوشن. اچھا، کیونکہ آپ لائر بھی ہیں، قانون دان بھی ہیں، تو لہٰذا ابھی ٹیکنیکل بات کر رہے ہیں ابھی، تو سر اس کو کون امپلیمنٹ کرائے گا؟ اس کو ساری قوم کو کھڑے ہو کر سپریم کورٹ کا ساتھ، ہر اس کے فیصلے پہ سر لانگ مارچ ہو، ہر فیصلے پر سر ہم لانگ مارچ نہ ہو، لیکن اگر یہ بات ایک دفعہ طے ہو جائے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہ کرنے والے کے اوپر سپریم کورٹ ہاتھ ڈالے. اب سر ایک فیصلہ دیتا ہے سپریم کورٹ کے جی فلانے شخص کو گرفتار کر لیں، لیٹس سپوز کہ فار ایگزامپل کہتے ہیں جناب کہ فلانے منسٹر نے یہ بیان دیا، سر تو وہ تو پھر گورنمنٹ کے نیچے آ جاتا ہے نا، تو مطلب پرائم منسٹر کے نیچے پاور ہوگی، پولیس والا یا جو بھی منسٹری آف انٹیریئر. یہ ایک بڑا کانفلکٹ نہیں ہے، کانفلکٹ آف پاورز ہے. اگر عدالت سپریم کورٹ کے پاس یہ پاور نہیں ہوگی کہ وہ فیصلہ کر سکے اور اس پر عمل درآمد کر سکے، تو پھر ایک وقت ایسا آ سکتا ہے جب یا سپریم کورٹ اپنے اختیار کو اسرٹ کرے، اس کو امپلیمنٹ کروائے، یا پھر شاید وہ چھوڑ ہی دے. سر اگر پھر وہ ایسا کیاس پیدا ہو، ایسا یعنی ایک کیفیت پیدا ہو جائے جس کو روک ہی نہ سکیں. سر مجھے دو چیزوں کے اور یہاں پہ جواب دیں، کیونکہ یہ بھی کسی جگہ پہ کوئی بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی اگر یہ سچویشن ہو تو کیا، کیونکہ یہ میں آپ سے ایز اے لائر بھی پوچھ رہا ہوں اور ایز اے پولیٹیشین بھی یہ سوال آپ سے کر رہا ہوں کہ سر فرض کریں پاکستان پی ایم ایل این جو ہے وہ کہتی ہے جی ورسٹ کیس سینیریو یہ ہے کہ کوئی بات ہماری نہیں سنی جا رہی، اپوزیشن کا کوئی ہمیں ویٹیج نہیں دی جا رہی، ہر چیز گورنمنٹ اپنی مرضی سے کر رہی، ہم سب کے سب ریزائن کرتے ہیں. سر آپ اتنی بڑی تعداد میں ریزائن کرتے ہیں، اپنی جو آپ کے ساتھ مشترکہ لوگ اور بھی شامل ہیں، کیا امپیکٹ پڑے گا گورنمنٹ پہ؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشنز کروانے پڑ جائیں گے ان کو؟ بالکل کرنے پڑ جائیں گے. یہ اس لیول کی سچویشن ہوتی ہے. دوسری جانب یہ سچویشن نمبر 2 کہ سپریم کورٹ کے ججز کہتے ہیں جناب کہ ہمارا کوئی فیصلہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہا، کوئی بھی نہیں ہو رہا، اینڈ دے بیک فائر کرتے ہیں کسی بھی صورت میں، ریزائن کی صورت میں، واٹ ایور ایکس وائی زی آپشنز، تو کیا ہوگا؟ انارکی. اس صورت میں بھی یہ انارکی. اور اگر دونوں سچویشن اکٹھی ہو جاتی ہیں، پھر ایک ہوتی ہے یا دونوں ہوتی ہے، انارکی ہے، ٹوٹل انارکی ہے. یہ 100%. ان گورنمنٹ کو یہ پتا ہوتے ہوئے اگر وہ سرپٹ جا رہے ہیں اسی طرف، اور اپنے جو لوگ ہیں ان کو بچانے کے لیے یا ان کو آگے بڑھانے کے لیے یہ ہر چیز کرنے کو تیار ہے، تو پھر اس کا انجام تو یہی ہوگا. اس کا کون ذمہ دار اور ہوگا؟ سر آخری سوال راز صاحب آپ سے پہلے کہ پروگرام کو ہم وائنڈ اپ کریں، ہم ہوپ کی بات کرتے ہیں. سر ہمارا ملک ہمیں تو بڑا عزیز ہے، آپ سب کو عزیز ہے، آپ نے اتنا عرصہ ایک جماعت کے ساتھ دیا، اس ملک میں دیا، اور آپ نے بڑی بڑی قربانیاں دی اس حوالے سے. ہمارا کیا مستقبل ہے؟ ہماری اولاد کا کیا مستقبل؟ کیا ہم بھی سب کچھ بیچ بوجھ کے کینیڈا چلے جائیں یا ہم ہوپ رکھیں کہ ہم نے پاکستان میں رہنا ہے؟ میرا اپنا خیال ہی نہیں، ایمان بھی ہے کہ پاکستان قائم رہے گا، پاکستان پھلے پھولے گا. یہ لوگ نہیں ہوں گے، ہسٹری ان کو اچھے الفاظ میں یاد نہیں کرے گی. جس نے بھی پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے قدرت نے اس سے بھی انتقام لیا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی اس قدرت کے انتقام سے نہیں بچ سکتا. ان شہیدوں کا خون رائے گان نہیں جائے گا جس کے اوپر اس ملک کی بنیاد پڑی ہے، اور اس نظریے کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا جو اس کی جان ہے، جو اس کی روح ہے، جس کے لیے مجید نظامی صاحب نے نظریہ پاکستان کونسل اور نظریہ پاکستان کی بنیاد اور یہ جو سلسلہ رکھا ہوا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بھی ون مین آرمی ہے جو اپنی چومکھی لڑائی لڑ رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگوں کا ہونا بھی پوری قوم کے لیے ایک حوصلے کا باعث ہے. بہت شکریہ راز صاحب، بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا ہمارے ساتھ. آج کے ہمارے مہمان تھے راجہ محمد ظفر الحق صاحب. گفتگو آپ نے سنی، آئی ہوپ
کہ آپ کو راجہ صاحب کی گفتگو میں سے بڑی چیزیں، بڑی انٹرسٹنگ ایسپیکٹس بھی ملے سننے کو، سمجھنے کو. لیکن بات ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے پاکستان ہمارا ملک ہے اور مستقبل یہیں پر ہے ہمارا، اور فیوچر اس کا ڈیفینیٹلی بہت ہمیں برائٹ نظر آتا ہے. لیکن آج ہمیں خود کو بھی ٹھیک کرنا ہے، اور اگر کہیں پہ برائی دیکھتے ہیں، مسئلے مسائل دیکھتے ہیں یا کوئی ایسی چیز جو پاکستان کے لیے ٹھیک نہیں، تو پن پوائنٹ کر کے اس کو روکنا بھی ہمارا فرض ضرور ہے. اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی 8 بجے کل. تب تک کے لیے خدا حافظ.